اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم۔ ناظرین کرام، اللہ تعالیٰ خود اس انسان کو ڈھیر و ڈھیر مال و دولت بھیجتا ہے جو روزانہ عصر کی نماز کے بعد یہ ایک سورت 11 بار پڑھ لیتا ہے۔ اس کے وارے نیارے ہو جاتے ہیں، مخلوق خدا میں اس کا سکہ چلتا ہے، یعنی لوگ اس کی باتوں کو اہمیت دینے لگتے ہیں۔ اس کی ہاں میں ہاں اور نہ میں سب کی نہ ہوتی ہے، اور ایسا شخص اس دنیا میں بھی شہنشاہوں جیسی زندگی گزارتا ہے اور آخرت میں بھی اس کا ٹھکانہ جنت ہے۔ جو اللہ رب العزت اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بتایا ہوا یہ ایک عمل کر لیتا ہے۔ اس ویڈیو میں آپ کو بتائیں گے کہ وہ کون سی صورت ہے جسے روزانہ عصر کی نماز کے بعد 11 بار پڑھنے سے اللہ سبحانہ و تعالی اپنے اس بندے سے خوش ہو جاتے ہیں، اور وہ کون سا عمل ہے کہ جس کو کرنے سے انسان دنیا اور آخرت میں امیر کبیر غنی اور دولت سے مالا مال ہو جاتا ہے۔ ناظرین کرام، یوں تو قرآن پاک میں نازل کی گئی ہر ایک صورت، بلکہ ہر ایک آیت، ہر ایک لفظ، ہر ایک حرف اللہ سبحانہ و تعالی کی عظمت اور بزرگی کا اعلان کر رہا ہے، لیکن ایک ایسی مبارک صورت ہے جو کہ اللہ نے خاص غریبوں کو نوازنے کے لیے قرآن پاک میں نازل فرمائی ہے۔ جو بھی ہر روز اس سورت کو نماز عصر کے بعد 11 بار پڑھنے کا اپنا معمول بنا لیتا ہے تو چند ہی دنوں میں وہ امیر سے امیر تر ہوتا جاتا ہے۔ لوگ اس کے اوپر برستی دولت کی بارش دیکھ کر اش کر اٹھتے ہیں۔ اس سورہ مبارکہ کے بارے میں بتانے سے پہلے آپ کو ایک ایسا عمل بتاتے ہیں جس کی قرآن میں بار بار تاکید فرمائی گئی ہے۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالی نے بار بار قرآن پاک میں اپنے نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اصحاب کی اور تمام مومنین کو جس عمل کو بار بار کرنے کی تاکید فرمائی ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالی کا شکر ادا کرنا ہے۔ سورۃ البقرہ میں ارشاد ربانی ہے، پس تم میرا ذکر کرو میں تمہیں یاد رکھوں گا، اور میرا شکر ادا کرو اور ناشکری نہ کرو۔ سورہ ابراہیم میں فرمایا، اور جب تمہارے رب نے اعلان کیا کہ اگر تم شکر کرو گے تو میں تمہیں اور زیادہ دوں گا، اور اگر تم ناشکری کرو گے تو یقیناً میرا عذاب بہت سخت ہے۔ سورۃ اللقمان میں فرمایا، اور ہم نے لقمان کو حکمت عطا کی کہ اللہ کا شکر ادا کرو، اور جو کوئی شکر کرتا ہے تو وہ اپنے ہی فائدے کے لیے کرتا ہے، اور جو کوئی ناشکری کرتا ہے تو بے شک اللہ بے نیاز سب خوبیوں والا ہے۔ بھائیوں اور بہنوں، اسی طرح سورۃ النحل میں فرمایا گیا، پس اللہ کا دیا ہوا حلال اور پاک رزق کھاؤ اور اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرو اگر تم صرف اسی کی عبادت کرتے ہو۔ سورۃ الدہر میں فرمایا، اور ہم نے اسے راستہ دکھا دیا، خواہ وہ شکر گزار بنے یا ناشکرہ بنے۔ بھائیوں اور بہنوں، یہ تمام اور اسی طرح کی بہت سی آیات شکر گزاری کی اہمیت اور ناشکری سے بچنے کی تلقین کرتی ہیں اور ہمیں یاد دلاتی ہیں کہ شکر کرنا اللہ کی عطا کی قدر کرنے کا ایک بہترین طریقہ ہے، اور شکر ادا کرنا ہی وہ عمل ہے جس کے سبب اللہ سبحانہ و تعالی انسان کو زیادہ سے زیادہ عطا فرماتا ہے۔ اس حوالے سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ایک واقعہ بڑا ہی مشہور ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر اللہ سے ہم کلام ہونے روانہ ہوئے تو راستے میں ایک شخص سے ملاقات ہوئی۔ اللہ نے اس کو رزق کی خاصی فراوانی عطا کر رکھی تھی۔ اس نے حضرت موسیٰ سے عرض کی کہ اے رسول خدا، میرے رب سے ذرا میرے متعلق دریافت کیجیے گا کہ میرے لیے کیا حکم ہے۔ میرے پاس اتنا رزق ہے کہ سنبھالے نہیں سنبھل رہا۔ موسیٰ علیہ السلام ذرا آگے روانہ ہوئے تو ایک اور شخص کو دیکھا جس نے ریت سے اپنے جسم کو ڈھانپ رکھا تھا۔ اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا، اے کلیم اللہ، میرے رب سے میری کیفیت عرض کیجیے گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر پہنچے اور پہلے والے آدمی کے متعلق دریافت کیا تو اللہ نے جواب دیا کہ اسے کہو ہماری ناشکری کرے۔ جب دوسرے کے متعلق پوچھا تو فرمایا اسے کہو کہ ہمارا شکر گزار بن جائے۔ موسیٰ علیہ السلام نے واپس ہوتے ہوئے پہلے والے آدمی سے کہا کہ اللہ فرماتے ہیں کہ تم میری ناشکری کرو تمہارے رزق میں کمی واقع ہو جائے گی۔ اس نے آنکھوں میں آنسو بھرتے ہوئے کہا، اے موسیٰ، میں اتنا کچھ دینے والے رب کا ناشکرہ بندہ نہیں بن سکتا۔ آپ آگے چلے اور دوسرے آدمی سے مل کر کہا کہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس کا شکر ادا کرو تو وہ تمہیں اور زیادہ دے گا۔ تو ناظرین، اس نے انتہائی مایوسی سے جواب دیا کہ میں کس بات کا شکر ادا کروں، میرے پاس ایسا ہے ہی کیا جس پر شکر ادا کیا جائے۔ ناظرین، ابھی اس کی بات مکمل بھی نہیں ہوئی تھی کہ ہوا چلی اور جسم پر سے ریت بھی اڑ گئی اور وہ برہنہ ہو گیا۔
ناظرین محترم، اللہ سبحانہ و تعالی نے صحابہ کرام اور اہل ایمان کو یہ حکم دیا کہ دشمنوں کو نیست و نابود کر کے اللہ نے ان پر اپنا فضل اور کرم فرمایا ہے، لہٰذا اللہ کے اس فضل کو یاد کرو اور اللہ کا شکر ادا کرتے رہا کرو، جیسا کہ ارشاد باری تعالی ہے کہ اے ایمان والو، اللہ کے اس احسان کو یاد رکھو جب کفار کے لشکر تم پر چڑھائے تھے تو ہم نے آندھی اور ایسے لشکر بھیج دیے جو تمہیں نظر نہ آتے تھے، اور جو کچھ تم کر رہے تھے اللہ اسے بھی خوب دیکھ رہا تھا۔ چنانچہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اس آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے اپنی نعمت، فضل اور بندوں پر ہونے والے احسان کے بارے میں بتلایا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے دشمنوں کو نامراد لوٹایا اور انہیں شکست سے دوچار کیا۔ اس وقت سارے دشمن اتحادی افواج بنا کر اکٹھے ہو کر مسلمانوں پر غزوہ خندق میں حملہ آور ہوئے تھے۔ قرآن کریم میں جہاں کہیں بھی نعمت کا تذکرہ ہو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دل میں اسے یاد کریں، اور اس کا طریقہ یہ ہوگا کہ دل میں اس منظر کو لائیں جب اللہ نے وہ نعمت اہل ایمان پر نازل کی، پھر زبان سے اسے ادا کرنا یہ ہے کہ اس کا تذکرہ کریں، اور اعضاء سے یاد کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ اس نعمت کو اللہ کی ناراضی کا موجب بننے والے کاموں میں مت استعمال کریں۔ تو نعمت کا ذکر حقیقت میں اس کا شکر ہوتا ہے، اور شکر دل، زبان اور اعضاء تینوں سے کیا جاتا ہے، چنانچہ تینوں اقسام کا شکر ایک دوسرے کی تائید کرتا ہے۔ اگر یہ تینوں اقسام کے شکر باہمی تائید نہ کریں تو یہ شکر بھی جھوٹا ہوگا۔ شیخ ابن عثمان رحمۃ اللہ علیہ اللہ تعالیٰ کے فرمان وَاذْكُرُوهُ نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ کی تفسیر میں کہتے ہیں کہ اللہ کی نعمت کا ذکر دل، زبان اور اعضاء سے ہوتا ہے۔ زبان سے ذکر یہ ہوگا کہ آپ کہیں اللہ نے مجھ پر فلاں نعمت کی، یہ اللہ تعالیٰ کے اس فرمان یعنی اور تیرے رب کی نعمت کو بیان کر کا عملی نمونہ ہے۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ کی نعمت کا تذکرہ کرتے ہوئے اللہ کی حمد و ثنا بیان کریں اور کہیں یا اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے دولت یا اہلیہ یا اولاد وغیرہ عطا کی ہے۔ دل سے ذکر کا مطلب یہ ہے کہ آپ دل میں اسے یاد کریں اور اللہ کی اس نعمت کا اعتراف کریں۔ اعضاء سے ذکر کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس نعمت کو استعمال کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی اطاعت بجا لائیں اور آپ پر اللہ تعالیٰ کی اس نعمت کا اثر بھی نظر آئے۔ علامہ حروی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ شکر کے 3 مراحل ہیں: نعمت پہچانیں، پھر قبول کریں اور پھر نعمت کنندہ کی ثنا بیان کریں۔ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ علامہ حروی کی گفتگو کی تشریح بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ نعمت کی پہچان اس طرح ہوگی کہ ذہن میں اسے لائیں، نعمت کا مشاہدہ کریں اور اسے دوسری چیزوں سے ممتاز کریں۔ تو پہچان کا مطلب یہ ہے کہ ذہنی طور پر اسے حاضر کریں، قبول کریں یعنی نعمت کنندہ ذات سے نعمت وصول کریں، اس کے لیے اللہ تعالیٰ کے سامنے اظہار ناتوانی کریں، اپنی غربت اور ضرورت اللہ کے سامنے رکھیں اور تسلیم کریں کہ یہ نعمت اللہ کی طرف سے محض فضل ہے، وہ اس کا مستحق کبھی تھا ہی نہیں، نہ ہی اس نعمت کے حصول کے لیے اسے کوئی قیمت خرچ کرنی پڑی ہے، بلکہ اس سارے معاملے میں انسان اپنے آپ کو طفیلی شادی بیاہ کی تقریبات کے بن بلائے مہمان کی طرح جو چپکے سے کھانے میں شامل ہو جاتے ہیں اس طرح سمجھے۔ اس شخص کو اپنے آپ کو سارے معاملے میں مفت کا موجی سمجھنا اس نعمت کے حقیقی طور پر قبول کرنے کی علامت ہے، اور نعمت کنندہ کی ثنا بیان کرنے سے مراد ہے یعنی جس نے تمہیں نعمت سے نوازا ہے اس کی تعریف کریں اور ثنا بیان کریں۔ نعمت سے متعلقہ تعریف اور ثنا بھی 2 قسم کی ہیں، عام اور خاص۔ عام یہ ہے کہ نعمت کنندہ ذات کے جود و کرم سے متصف ہوں، اسے کامل محسن اور خیر خواہ سمجھیں، اسے وسیع پیمانے پر عنایت کرنے والا سمجھیں، جبکہ خاص یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملی ہوئی نعمت کا زبان سے تذکرہ کریں اور بتائیں کہ یہ نعمت اللہ کی طرف سے حاصل ہوئی ہے، جیسا کہ اللہ کا فرمان ہے اور اپنے رب کی نعمت کا تذکرہ کر۔ ناظرین، اس آیت کریمہ میں نعمت کا تذکرہ کرنے کا حکم دیا گیا ہے تو اس کے بارے میں 2 اقوال ہیں۔ پہلا قول کہ ہر قسم کی نعمت کا زبان سے تذکرہ کریں اور لوگوں کو اس نعمت کے ملنے کے متعلق بتائیں۔ اس میں انسان کا یہ کہنا بھی شامل ہے کہ اللہ نے مجھ پر فلاں فلاں نعمتیں کی ہیں۔
مقاتل رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ اس صورت میں اللہ کی جن جن نعمتوں کا ذکر ہے ان نعمتوں کا شکر کریں کہ اللہ نے یتیمی سے نکالا، حق کی جستجو میں رہنمائی فرمائی اور غربت کے بعد تونگری عطا کی۔ اللہ تعالیٰ کی نعمت کا تذکرہ کرنا بھی دراصل شکر ہے، جیسا کہ سیدنا جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے منقول ہے کہ جس کسی کے ساتھ نیکی کی جائے تو وہ اس کا بدلہ چکا دے، اور اگر بدلہ چکانے کا کوئی ذریعہ نہ ہو تو تعریفی کلمات ہی کہہ دے، کیونکہ تعریفی کلمات کہنے سے اس کا شکریہ ادا ہو جائے گا، اور اگر اس کی نیکی چھپائے تو یہ کفران نعمت ہے۔ اور جو کسی ایسی خوبی کا دعوے دار بنے جو اس میں ہے ہی نہیں تو وہ بہروپیے جیسا ہے۔ ناظرین، اس حدیث میں لوگوں کی 3 قسمیں بیان فرمائی گئی ہیں: نعمت کا شکر ادا کرنے والا، اور نعمت پر تعریفی کلمات کہنے والا، نعمت کا انکار کرنے والا اور نعمت کو چھپانے والا، حصول نعمت کا جھوٹا مدعی حالانکہ اس میں وہ خوبی پائی ہی نہیں جاتی، اسی کو بہروپیے سے تعبیر کیا گیا ہے۔ ایک اور مرفوع اثر میں ہے کہ جو تھوڑی چیز کا شکر نہیں کرتا وہ زیادہ کا بھی نہیں کرتا، اور جو لوگوں کا شکریہ ادا نہیں کرتا وہ اللہ کا شکریہ بھی ادا نہیں کرتا۔ اللہ کی نعمت کا تذکرہ کرنا بھی ناظرین شکر ہے، اور تذکرہ نہ کرنا کفران نعمت ہے، اجتماعیت رحمت ہے اور فرقہ واریت عذاب ہے۔ روایت کو عبداللہ بن احمد نے بیان کیا ہے اور البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اسے حسن قرار دیا ہے۔ اور دوسرا موقف یہ ہے کہ اس صورت کے آخر میں ذکر کی گئی نعمتوں کا تذکرہ کریں جس کا تذکرہ پہلے گزر چکا ہے، کہ دعوت اللہ کا فریضہ ادا کریں، اللہ کا پیغام لوگوں تک پہنچائیں اور امت کو تعلیم دیں۔ مجاہد رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اس سے مراد نبوت ہے۔ اس سے مراد یہ ہے کہ آپ کو جو پیغام رسالت دیا گیا ہے اسے آگے پہنچائیں، اور جو اللہ نے آپ کو نبوت دی ہے اسے آگے بیان کریں۔ کلبی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اس سے مراد قرآن ہے، یعنی اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ آپ قرآن کی تلاوت کریں، جبکہ صحیح موقف یہ ہے کہ اس میں دونوں قسمیں شامل ہیں، کیونکہ ان میں سے ہر ایک ایسی نعمت ہے جس کا شکر ادا کرنے کا حکم دیا گیا ہے اور اسے بیان کرنے کا کہا گیا ہے، نیز اس نعمت کا اظہار کرنا اس کے شکر میں شامل ہے۔ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ شکر کے متعلق کہتے ہیں کہ شکر کی بنیاد 3 اراکین پر ہے: دل سے نعمت کا اعتراف کریں اور اعلانیہ اس نعمت کا تذکرہ کریں اور پھر اسے اللہ کی رضا میں خرچ کریں۔ ناظرین کرام، علماء کرام فرماتے ہیں کہ اللہ کا شکر ادا کرنے کا سب سے بہترین طریقہ نماز پنجگانہ کو وقت پر ادا کرنا ہے۔ نماز ایسی عبادت ہے کہ جس میں انسان کا دل، دماغ اور اس کا پورا جسم ایک ساتھ مل کر اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ جب ایک انسان باوضو حالت میں مصلی پر کھڑے ہو کر نماز ادا کرتا ہے تو اس کا ذہن اللہ کی وحدانیت اور بزرگی کو تسلیم کرتے ہوئے اللہ کے سامنے اس کی بارگاہ میں انسان کو لا کھڑا کرتا ہے۔ پھر انسان اپنے پورے وجود سے ہمتن گوش ہو کر زبان سے اللہ کی حمد و ثنا بیان کرتا ہے، اور اس حمد و ثنا کے دوران ہاتھ، پاؤں، بازو، ٹانگیں، الغرض جسم کا ایک ایک حصہ اللہ کے حضور ہمتن گوش ہو کر اللہ کی تسبیح کو بیان کرتا ہے اور شکر ادا کرتا ہے۔ لہٰذا نماز پنجگانہ کی ادائیگی کرنے والا کبھی مایوس اور نا امید نہیں رہتا۔ بھائیوں اور بہنوں، پورا کا پورا قرآن اللہ کا عظیم شاہکار ہے اور اس کا ایک ایک حرف بنی نوع انسان کے لیے بیش بہا خزانہ ہے۔ قرآن پاک کی ہر ایک سورت بیش بہا اور قیمتی موتی ہے، اور ہر ایک سورت بیش بہا زیور کی مانند ہے، جبکہ پورا قرآن اس صندوق کی طرح ہے جس کے اندر طرح طرح کے بیش بہا قیمتی جواہرات اور زیورات بھرے ہوئے ہیں۔ ان قیمتی جواہرات سے وہی لوگ مستفید ہوتے ہیں جو ہر روز قرآن شریف کو کھولتے ہیں اور اس کی تلاوت کا شرف حاصل کرتے ہیں۔ ناظرین محترم، قرآن پاک کی ایک ایسی مبارک سورت کہ جسے روزانہ نماز عصر کے بعد 11 مرتبہ پڑھنے والا کبھی مایوس اور نامراد نہیں ہوتا۔ دنیا جہان کی دولتیں ایسے انسان پر عاشق ہو جاتی ہیں جو ہر روز یہ سورہ مبارکہ پڑھتا ہے۔ ایسے انسان کا کوئی کام رکاوٹ اور بندش کا شکار نہیں ہوتا۔ ایسے انسان کو کبھی مال و دولت کی کمی نہیں ہوتی جو ہر روز نماز عصر کے بعد یہ ایک سورہ مبارکہ پڑھتا ہے۔ اور جان لیجئے کہ وہ عظیم الشان سورہ مبارکہ سورۃ المزمل ہے۔ کتنا ہی بڑا اور دشوار کام ہو، کتنی ہی بڑی رکاوٹ ہو، کتنے ہی حالات خراب ہوں، کتنی ہی بندشیں ہوں جو آپ کی زندگی کو تباہ و برباد کر چکی ہوں،
اللہ کی قدرت سے، اللہ کی عطا سے اور اللہ کی نعمت سے، اللہ کی رحمت اور نوازشوں سے کبھی نا امید اور مایوس مت ہونا۔ روزانہ سورۃ المزمل کو نماز عصر کے بعد 11 مرتبہ اس طریقے سے پڑھنا کہ سب سے پہلے عصر کے 4 فرض ادا کر لیں، اس کے بعد ایک بار آیت الکرسی پڑھنے کے بعد درود پاک پڑھ لیں۔ درود شریف کے بعد تعوذ اور تسمیہ یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پوری پڑھ کر اپنے مقصد کی نیت کر لیں۔ جو بھی آپ کا مقصد ہو، جو بھی آپ کی حاجت ہو، اس کی نیت کر لیں۔ آپ شاندار قسم کا نیا گھر چاہتے ہیں، نئی گاڑی خریدنا چاہتے ہیں، اس کی نیت کر لیں۔ اگر کوئی بڑی رقم درکار ہے، اس کی نیت کر لیں۔ اگر اچھی ملازمت چاہتے ہیں تو اس کی نیت کر لیں۔ اچھے سے اچھا رشتہ درکار ہو، اپنی یا اپنے کسی بہن بھائی بیٹے بیٹی کی شادی کرنا چاہتے ہوں، کسی اچھے گھر میں رشتہ طے کرنا چاہتے ہوں تو اس کی نیت کر لیں۔ اپنی کھوئی ہوئی صحت تندرستی واپس چاہتے ہوں تو اس چیز کی نیت کر لیں۔ کسی سے قرضہ لینا ہے جو واپس نہیں کر رہا تو اسی کی نیت کر لیں۔ کسی کا قرضہ اتارنا ہے تو اس کی نیت کر لیں۔ قید سے رہائی چاہتے ہیں تو اس کے لیے پڑھ لیں۔ اپنا ذاتی کاروبار بڑھانا چاہتے ہیں اور کاروبار میں دن دگنی رات چگنی ترقی دیکھنا چاہتے ہیں تو اس چیز کی نیت کر لیں۔ اپنی جوان اولاد کو زندگی کے ہر میدان میں کامیاب ہوتا ہوا دیکھنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے پڑھ لیں۔ الغرض کیسا ہی بڑا مقصد ہو اور کیسی ہی بڑی سے بڑی حاجت ہو، اس کی نیت خلوص دل سے کرنے کے بعد آپ نے 11 بار سورۃ المزمل کی تلاوت کرنی ہے۔ اس کے بعد پھر سے درود پاک اتنی ہی تعداد میں پڑھ لینا ہے جتنی تعداد میں عمل سے پہلے پڑھا تھا۔ یہ عمل مکمل ہونے کے بعد آپ اللہ کے حضور اپنے دونوں ہاتھوں کو بلند کر کے اپنے دل کی تمام حسرتیں اس کے آگے کھول کر بچھا دیں۔ بے شک اللہ سبحانہ و تعالی ہم سے بھی بہتر ہماری حاجات کو جانتا ہے، لیکن دعا کرنا حکم بھی ہے، سنت بھی ہے، اللہ کی رضا بھی ہے۔ کہتے ہیں کہ اللہ دعا کی توفیق انہی لوگوں کو بخشتا ہے جنہیں وہ ان کی منہ مانگے مرادیں عطا فرمانا چاہتا ہے، ورنہ ہر کسی غیرے کو اللہ اپنے سامنے ہاتھ اٹھانے کی توفیق بھی نہیں دیتا۔ لہٰذا نہایتی خشوع و خضوع کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں دعا اور التجا کرنے کا اپنا معمول بنا لیجئے۔ کبھی کسی کے سامنے انشاءاللہ ہاتھ نہیں پھیلانے پڑیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی سے دست ادب دعا ہے کہ تمام حاجت مندوں کی حاجتوں کو اور ضرورت مندوں کی ضرورتوں کو اپنے فضل سے اور اپنے کرم سے اپنی عطا سے پورا فرما دے۔ نیکی کی بات کو سننے سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی طاقت اور توفیق ہم سب کو مرحمت فرما دے، آمین یا رب العالمین۔ ناظرین، آخر میں آپ سے گزارش ہے کہ کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی بھی ایک نام لکھ کر ضرور شیئر کیجیے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔